ہمارے معاشرے میں بیوی جب ایک خاوند کے زیر سایہ آتی، ہمارے معاشرے میں سمجھتا ہوں ان ساری قباحتوں اور ساری کے ساری پریشانیوں کی وجہ صرف یہ ہے ہم دین سے اور سنت سے دور ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کا کوئی ایسا پہلو نہیں جو ہمارے معاشرے میں نہ ہو اور آپ علیہ السلام پریکٹیکل کر کے نہ دکھا کے ہو۔ آپ علیہ السلام کی ہمارے پاس تو ایک ہے، بڑی قسمت والے دو والے، آپ علیہ السلام کے پاس 11 تھیں۔ آپ دیکھیں تو صحیح آپ علیہ السلام نے سروائیو کیسے کیا، آپ نے ان کے ساتھ کس طرح کے معاملات رکھے، وہ ہم نہیں دیکھتے۔ اور جب ہم ان کو پڑھتے نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، بھائی بیوی ہے اللہ کے نام پر تجھے حلال کی ہے، تیری کسٹڈی میں دی ہے، تیری خدمت کرے گی۔ جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر سجدہ جائز ہوتا تو یہ عورت کو حکم ہوتا مرد کو کرے، وہاں مرد کو پابند کیا جا رہا ہے۔ عاشروہن بالمعروف، انسان ہے جانور نہیں ہے، تیرے ماتحت کیا لمیٹڈ ٹائم کے لیے، پوچھا جائے گا تجھ سے کیسے کام کرتا رہا، کیسے معاملات کرتا رہا۔ یہ بھول جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم مرد ہیں جی، چونکہ ہم مرد ہیں ہم سب سے بہتر ہیں، لہٰذا اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم خیر لأہلہ وانا خیر لأہلہ، بہترین وہ نہیں ہوتا جو باہر بہترین ہو، لوگ کہیں جی بڑا چنگا ہے، گھر سے جا کے پوچھو کہ گھر میں اس کے بارے میں رائے کیا ہے، اس کی بیوی اس کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ ساری دنیا میں ہنس کے کھیل کے مذاق ہوتا ہے، موج ہوتی ہے، بیٹھتے ہیں گپے ہانکتے ہیں، ادھر کی ٹائم سپینڈ کرتے ہیں، مجلسیں کینسل کر دی جاتی ہیں، گھر پہ بیل دیتے ہیں اتنا بڑا بوتھا سوج جاتا ہے، کیا ہوا جی گھر میں مرد آ گیا جی اور یہ جو سامنے یہ عورت ہے جی، کیوں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ نہیں بہتر، خیرکم خیرکم خیر لأہلہ، گھر والے بتائیں گے کہ بہتر کون ہے، جس کے گھر والے کہیں کہ بہت اچھا ہے وہ بہت اچھا ہے۔ اور ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا شاید اسی لیے کہ آج کے معاشرے میں یہ بات رواج پا جانی تھی کہ جو گھر میں اچھا ہوتا ہے وہ رن مرید ہوتا ہے، گھر میں تھوڑا سا اچھا ہو نا، تھوڑا سا کیئرنگ ہو، بیوی کے لیے اچھا ہو، خیر کے معاملات ہوں تو اسے کیا سمجھا جاتا ہے، رن مرید۔ شاید یہی بات ہمارے معاشرے میں پھیلنی تھی، اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا انا خیر لأہلی، گھر والوں کے لیے بہتر ہونا رن مریدی نہیں ہوتا، میں اپنے گھر والوں کے لیے بہت اچھا ہوں، گھر سے جا کے آپ نے فرمایا میں دیکھو نا، میں دیکھو کیسا ہوں۔ ساری ازواج وہ کھڑی ہیں اور آپ علیہ السلام بیٹھے ہیں، ادھر سے ابو بکر آئے، عمر آئے، کہا یا رسول اللہ کیا بات ہے آوازیں اونچی ہو رہی اور سب کی آوازیں اونچی ہیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام سن رہے ہیں، کہا یا رسول اللہ یہ کیا آوازیں اونچی ہو گئی، کا خرچے کا مطالبہ کر رہی ہیں، کہاں سے لا کے دوں؟ آپ نے نہیں کہا تم گستاخ ہو، تمہیں پتہ نہیں چلتا، شرم نہیں آتی، میرے معاملات کو دیکھو، میں اللہ کے نبی کا حبیب، نہ سن رہے ہیں تاکہ امت کو پتا چلے کہ اگر جلی کٹی کبھی کوئی باتیں ہوں تو سننا مردانگی ہے، ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا، پھر صبر کرنا، برداشت کرنا، منہ نہ بنانا، یہ مردانگی ہے۔ یہ مردانگی نہیں تھپڑ مار دیا اور کہہ دیا کہ ہٹ جاؤ طلاق دے دوں گا دفع ہو جاؤ یہاں سے، سبحان اللہ، یہ مردانگی ہے؟ قوام ہے تو، مرد ہے، تیرے پاس اختیار رکھے ہیں، اللہ نے تجھے مقام دی ہے، لیکن تلوار، طلاق کی تلوار لٹکا کر تو نے عزت کروانی ہے، تھپڑوں کا ڈر دے کے تو نے عزت کروانی ہے۔ بات تو یہ تھی کہ تو مرد ہو کے ایک عورت کو سمجھ نہیں سکا، ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اس کے ٹیڑھے پن سے فائدہ اٹھاؤ، اور کبھی اس کی بری آتے ہیں تو کچھ اچھی بھی تو ہوں گی، برداشت کرنا سیکھ، باہر بھی تو سیکھتا ہے نا، جہاں پہ مزدوری کرتا ہے ہزاروں باتیں بری ہیں ان کی، صرف ایک عادت ان کی اچھی ہے کہ مہینے بعد تجھے تنخواہ دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں ان کو، روز ٹائم پہ ڈیوٹی پہ جاتا ہے، تو گھر آتا ہے تیرے کپڑے دھلے ہوئے، استری کیے ہوئے، ہینگر پہ ہینگ کیے ہوئے تجھے ملتے ہیں، ہانڈی میں نمک تیز ہو جائے گالیاں شروع کر دیتا ہے، یہ مردانگی ہے تیری؟ سامعین محترم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ کا کلام جو نازل کیا گیا وہ انسان کے لیے ضابطۂ حیات ہے، ایک عام مسلمان کے لیے اس میں جاننے کی چیزیں کون سی ہیں، کیا ہیں، اسی کے ذیل میں بنات آدم کا ذکر کیا گیا اور لوگوں کو خبردار کیا گیا کہ شریعت کی حدود سے باہر جا کر کچھ چیزیں ہیں جن کے اندر بنات آدم بھی آتی ہیں، ان سے تمتع، ان سے تعلقات وہ ایک انسان کے لیے فتنے کا اور ہلاکت کا باعث ہو سکتے ہیں۔ اسی کے ذیل میں پھر ایک عورت معاشرے کے اندر کیسے کردار ادا کر سکتی ہے، معاشرے کے اندر رہتے ہوئے عورت کے اوپر کیا پابندیاں لاگو کی جا سکتی ہیں یا اللہ تعالیٰ نے کون سی پابندیاں لاگو کی ہیں، عورت کو اسلام کے دائرے میں رہ کے کس طرح کی عورت بننا چاہیے، یہ ہماری گزشتہ نشست کا عنوان تھا۔ بھلے ہی کچھ موٹی موٹی باتیں یا کچھ رؤوس الاقلام کا ذکر کیا گیا ہے، وہ مکمل موضوع تو نہیں تھا،
جیسے جیسے آگے ان کے بارے میں احکامات آئیں گے ان کی طرف اشارہ کر دیا جائے گا۔ لیکن لازمی تھا کہ ایک ایسا تأثر جو ہمارے معاشرے میں جائے کہ ایک طرف کی بات کی جائے کہ ایک عورت اس طرح کی ہونی چاہیے اور دوسری طرف کی بات نہ کی جائے تو شکوہ ہے، اور یہ شکوہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی عورتوں نے کیا ہوا تھا کئی ایک مقامات پر۔ خاص طور پر جب آیات کے نزول کی بات ہوتی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ شکوہ کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ جب بھی نیک لوگوں کا ذکر کرتا ہے یا نیک شخصیات کا ذکر کرتے ہیں تو صرف مردوں کا ذکر کرتے ہیں، عورتوں کی بات ہی کو نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ عورتوں کے بارے میں آیات نازل کی، جہاں مردوں کا ذکر کیا وہیں پہ ساتھ مؤنث کے صیغے لگا کے عورتوں کا ذکر کیا کہ ان کے دل میں یہ بات نہ جائے کہ کیا یہ ساری کے سارے معاملات خیر کے یہ مردوں کے ساتھ ہیں۔ ہمارا جہاں پہ بھی ذکر آتا ہے وہاں پہ کسی اور پیرائے میں یا خاص چیزوں کے اندر ذکر آتا ہے۔ ایک عورت کو کیسا ہونا چاہیے، وہ کیسی ماں ہو، کیسی بیٹی ہو اور کیسی بیوی ہو، یہ ہم گزشتہ عنوان میں یا گزشتہ نشست میں ذکر کر چکے ہیں۔ لیکن ایک مرد کو کیسا باپ ہونا چاہیے، کیسا بھائی ہونا چاہیے، کیسا خامد ہونا چاہیے، کیسا بیٹا ہونا چاہیے، شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ تو وہاں پہ اگر عورت کے کچھ روپ ہے کہ وہ بحیثیت بیٹی یا بحیثیت بہن، بحیثیت بیوی کس طرح کی ہے، تو یہاں پہ جب مردوں کی طرف اشارہ کیا گیا تو مرد کو بھی کئی چیزوں کا پابند کیا گیا اور اسے بتایا گیا کہ الرجال قوامون علی النساء، جہاں پہ مردوں کے حقوق کو اجاگر کیا ہے شریعت اسلامیہ نے، وہاں پہ مرد کو کہا کہ یہ مرد عورتوں کے اوپر قوام ہیں، قوام ذمہ دار ہیں۔ یہ ذمہ داری مرد کے ذمہ ہے کہ وہ عورت کی پرورش کس طرح کی کرتا ہے، اس کی بہن ہے تب، اس کی بیٹی ہے تب، پھر اس کی بیوی ہے تب، پھر جب وہ ماں بن جاتی ہے تو بحیثیت بیٹا ایک بندے کے اوپر، ایک مرد کے اوپر کیا لاگو ہوتا ہے۔ تو ایک بیٹی جب کسی کے گھر میں پیدا ہوتی، وہ مرد کو باپ بناتی ہے اور اس کے بیٹے کو اس کا بھائی بنا دیتی، یعنی مرد کے ایک روپ سے جیسے وہ باپ بن جاتا ہے اور اس کے گھر میں اگر پہلے بیٹا ہے تو اس کی بہن پیدا ہوئی ہے تو اس کا بھائی بنا دے گی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من عال ابنتین او ثلاث او اختین او ثلاث، جو بندہ دو بیٹیوں کی پرورش کرے یا تین کی، اور ساتھ فرمایا جو بھائی دو بہنوں کی پرورش کرے یا تین بہنوں کی، تو یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے بحیثیت والد اور بحیثیت بھائی، دونوں طرح سے وہ اس کی ذمہ داریاں ادا کرتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے۔ کب تک؟ دو طریقے، اس کی شادی تک، حتیٰ کہ اس کی شادی کر دے، یا وہ فوت ہو جائے اور اس سے الگ ہو جائے، اس کی پرورش کرتا رہتا ہے، اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، اس کی عزت کی، اس کے اخلاق کی، اس کی سیرت کی، اس کے کردار کی، اس کے دین کی، ہر چیز کی حفاظت کرتا ہے، پوری ذمہ داری ادا کرتا ہے، بحیثیت باپ، بحیثیت بھائی، اب یہ اس کی دیکھ ریکھ کر رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا وہوا، میں اور یہ بندہ جس نے پرورش کی تھی، بھلے وہ بھائی ہے بھلے وہ باپ ہے، جس نے یہ پرورش کی اور پرورش اچھی کی، حتیٰ کہ اس کی شادی ہو گئی، اب وہ اگلے گھر میں چلے گئی، اب خاوند کی ذمہ داری ہے، اب اس کی ذمہ داری ختم ہو گئی، بھائی کی بھی ذمہ داری ختم، والد کی ذمہ داری بھی ختم، یا وہ فوت ہو گئی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کی اچھی پرورش کی وجہ سے، اس کی ذمہ داری کے ادا کرنے کی وجہ سے، اس کے قوام ہونے کی وجہ سے، اس کے رائی ہونے کی وجہ سے، اور ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے ذمہ داری کو ادا کرنے کی وجہ سے، چاہے وہ باپ ہے یا بھائی، میں اور وہ جنت میں دونوں ایسے ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں۔
مطلب کیا ہے؟ ذمہ داری کا احساس کرے. وہ عورت ہے، وہ بچی ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو ان بچیوں سے آزمایا گیا، 2 سے یا 3 سے، یعنی اسے دی گئی، اور بچی کی پرورش کرنا مشکل کام ہوتا ہے، بہت مشکل کام ہوتا ہے. اور پھر یہ سوچ کے اس کی پرورش کرنا کہ یہ سدا میرے پاس رہنے والی نہیں ہے، اس کا گھر کہیں اور ہے. اسے پالنا، پوسنا، جوان کرنا، پھر اس کی تربیت اور اس کے اخلاق کا خیال رکھنا، اس کی عزت اور آبرو کا خیال رکھنا، اور فتنوں کے دور میں ان درندوں سے بچا کے اسے رکھنا، اور اس کے ذہن کے اندر دین کو رسخ کرنا، یہ بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ جو بچیوں کی وجہ سے آزمائے جاتے ہیں، ان کو بچیاں دی جاتی ہیں تاکہ وہ ان کی پرورش کریں، اور ایک وقت کے بعد وہ کسی اور کے ذمے ہو جائیں، وہاں جا کے وہ کسی کی خدمت کریں. ان کی خدمت بھی نہیں. یہ جو جوان کر رہے ہیں، آپ کی خدمت کون کرے گا؟ یہ تو نہیں کریں گی. یہ تو خدمت کریں گی اپنے خاوند کی جا کے. آپ کی خدمت تو نہیں. آپ نے تو ویسے پالا. کیوں پالا؟ کیونکہ شریعت نے آپ کو پابند کیا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن جہنم سے ڈھال بن کے یہ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے. یا اللہ ان کو ہم نے جہنم میں نہیں جانے دینا. یہ جہنم سے ڈھال ہوں گے. جنت کا یہ جانے کا ذریعہ ہے. یہ احساس ہو ایک انسان کو، ایک باپ کو یہ احساس ہو جس کی پرورش میں کر رہا ہوں یہ مجھے جہنم سے بچانے والی ہے، یہ مجھے جنت میں جانے میں آسانی، اور حتیٰ کہ یہ مجھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ نصیب کر سکتی ہے، صرف اس کی تربیت کی وجہ سے. ہم اپنے ہی ہاتھوں سے اس کی تربیت کا گلا گھونٹتے ہیں. بحیثیت باپ میرے پاس جو ذمہ داری ہے کتنی کو ادا کرتا ہوں اپنی بیٹیوں کے لیے، اور بحیثیت باپ یا بھائی ہونے میں اس تربیت کے ساتھ سب سے پہلا حق وہ ہے زندگی. جیسے کہ شریعت اسلامیہ سے پہلے زمانہ جاہلیت میں عورتوں کو یا بچیوں کو ترغور کر دیا جاتا تھا. ہمارے معاشرے میں بھی یہ لعنت موجود ہے. الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ بچی ہے، بیٹی ہے، تو پہلا حق آپ پہ یہ ہے کہ آپ اسے پیدا ہونے دیں، اسے زندگی دیں، اسے زندہ رہنے کا حق ہے. یہ آپ کے ذمے. ابورشن کروا دیتے ہیں، ضائع کروا دیتے ہیں، پوچھا جائے گا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. یہی بچی کھڑی کی جائے گی اور تیرا گریبان پکڑ کے کہے گی کس جرم کی پاداش میں مجھے قتل کیا گیا تھا؟ تیرا کھاتی تھی، تو نے دینا تھا، تجھے تو صرف ایک وسیلہ بنایا تھا، نہ تیرا رزق کھانا، نہ تیرا مال کھانا، الٹا میں تیری جنت میں جانے کا سامان. بس یہ گناہ تھا کہ میں عورت تھی، میں بچی تھی، اور تیرے پاس پہلے بچیاں تھیں، یا تجھے بچہ چاہیے تھا اور بچی نہیں چاہیے تھی، یہ جرم تھا. یہ تخلیق کا معاملہ یہ تو اللہ کا ہے. لیکن عورتیں اور مرد ہمارے معاشرے میں اس لعنت کے مرتکب ٹھہرتے ہیں. باقاعدہ جا کے درخواست کرتے ہیں ابورشن کر دیں جی، پہلے پتہ کرواتے ہیں کیا ہے. اس سے بڑی لعنت ہے. تو زندگی دینا پہلا حق ہے عورت کو، باپ کے ذمہ. اس کے بعد اس کی اچھی پرورش. اس کی اچھی پرورش کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں آج بھی بچیوں کے سامنے کئی ایک باتیں ذکر کرتا رہا. خیر جب بھی کوئی بات نکلتی ہے تربیت کے حوالے سے، میں دیکھ رہا تھا کہ اتنی سخت سردی میں دھند پڑ رہی ہے اور وہ بچیاں صبح سے نکلی ہوئی، وین پہ ایک بچی لی، دوسری لی، تیسری لی، بعض دفعہ گھنٹوں سفر کرنے کے بعد وہ کالج پہنچتی. لیکن والدین انہیں افورڈ کرتے ہیں، انہیں بھیجتے ہیں. چھٹی بعض دفعہ 3:15، اور بعض بچیاں مجھے بتا رہی تھی سر ہم مغرب کی اذان ٹائم گھر پہنچے ہیں. لیا نا، اتنا رسک تو لے سکتے ہیں نا گھر والے کالجز میں. ایٹ دا سیم ٹائم آپ کی بچیوں کے لیے کسی ایک جگہ پر فری آف کاسٹ 1 گھنٹے کی قرآن کلاس لگائی جائے نا، تو میں دیکھوں کتنی بچیاں آتی ہیں. کہنا مسجد میں اوپر چھت کے اوپر ایک کلاس لگائی جا رہی ہے جس میں تفسیر کا معاملہ ہوگا، حدیث کا معاملہ ہوگا، فقہ ہوگی، شریعت ہوگی، آپ کی بچیوں کے مسائل کو ذکر کیا جائے گا. میں دیکھوں کتنے بچے، کتنی بچیاں آپ بھیجتے ہیں. ان کو کہتے ہیں سردی بہت ہے. کہ صاحب مسجد میں کہاں جائیں؟ ہاں تو کالج میں جا رہے ہیں. تو تربیت کیا ہے؟ بیسیکلی تربیت وہ کہ اگلے گھر میں جائے تو اسے حقوق پتہ ہوں. ہم بچیوں کے ذہنوں میں زہر گھولتے ہیں گھروں میں بٹھا کے، اور وہ بچی جب
شادی شدہ ہوتی ہے اسے اپنی ذمہ داریوں کا نہیں پتہ ہوتا. اسے پتہ ہوتا ہے کہ میرے ذمے میرے معاملات کبھی خراب ہوئے تو میرا باپ بھی سر پہ ہے, میرا بھائی بھی سر پہ ہے. اسے بتا کے بھیجا جاتا ہے. اس باپ نے اسے نہیں کہا کہ تیرا کل سرمایہ تیرا خامند ہے. اسے نہیں بتایا گیا کہ دین کیا ہے, شریعت کیا ہے. اسے نہیں بتایا گیا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی سیرت کیا ہے, عائشہ کی سیرت کیا ہے, حفصہ کون تھی, نہیں بتایا گیا. اسے باقاعدہ ٹویٹر لگا کے دیے گئے تو بایو اور فزکس اور کیمسٹری کے لیے گھر میں. اسے اکیڈمی لگوا کے دی گئی کہ تو سائنسی سبجیکٹ کے لیے, صرف دین کے لیے نہیں. میں آج بھی دیکھتا ہوں فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر یونیورسٹی لیول کی بچیاں ہیں, قرآن پڑھنا نہیں آتا. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. یہ پوری کی پوری ایک امت ہے, ایک نسل ہے جو اس سے آگے چلے گی. اس کے پیچھے ایک مرد تھا, باپ, لیکن کوئی پرواہ نہیں. آپ اس کی پرورش کرنا یہ آپ کے ذمے ہے. آپ پوچھیں عورت سے, اپنی بیوی سے پوچھیں کہ میری بیٹی نے آج فجر پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی, جس ٹائم آئی ہے تو ظہر کہاں پڑھ کے آئی ہو, عصر کہاں گئی تمہاری, آج تلاوت کا معاملہ کیا تھا. کوئی نہیں پوچھتا. ہاں یہ ضرور پوچھتے ہیں کہ اس کی بایو کے نمبر کم کیوں ہیں, فزکس اور کیمسٹری میں اس میں یہ سلو کیوں جا رہی ہے, زمانے کے ساتھ نہیں چلے گی. یہ ضرور پوچھا جاتا ہے. یہ آپ کی ذمہ داری, اس کی پرورش کرنا بحیثیت باپ, یہ آپ کی ذمہ داری. بحیثیت بھائی وہ خیال رکھے اس کی عزت کا, لیکن بھائی خیال تب رکھ سکتا ہے جب وہ خود کانا نہ ہو. یہاں پہ بھائی بھی کانے ہیں بہنوں کے, اور بہنوں کو کچھ کہہ نہیں سکتے. یہ جو بعد میں شرم کے نام پہ, حیا کے نام پہ اور غیرت کے نام پہ قتل ہوتے ہیں نا بھائی صاحب, اس سے 1000 درجے بہتر ہے کہ اپنی بچی کو غیرت سکھائیں. اللہ کی قسم غیرت کے نام پر قتل کرنے کی نوبت کبھی نہیں آئے. اس بچی کو سکھاتے کچھ نہیں ہے. جب وہ بچی سن بلوغت کو پہنچتی ہے اس وقت تک بالکل آزادی ہے. اسے نہیں پتا کال کس کی آئی ہے, فون کس کا آیا, رات کو لیٹ کیوں آئے ہو, لیٹ سوئے کیوں ہو, نماز کیوں نہیں پڑھی, شریعت کا نہیں پتا, دین کا نہیں پتا. جب وہ سن بلوغت کے بعد پہنچتی ہے اسے دین کا کچھ پتا نہیں ہوتا تو قتل کر دیتے ہیں غیرت کے نام. تب اسے غیرت آتی ہے, اس سے پہلے بالکل بے غیرت ہو کے پھرتے. غیرت پہلے آنی چاہیے. یہ بچی ہے اور معاشرے کے اندر ہر طرف درندے ہیں, ہر طرف درندے. اور شریعت نے ایک دائرہ لگایا ہے, میں نے اپنی بچی کے ذہن میں ڈالنا ہے, بیٹا تیری عزت, تیرا شرف, تیرا مقام اس طرح کا. بحیثیت باپ دیکھتا, بحیثیت خامند آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ کی بیوی کیا کرتی ہے تاکہ اس کو دیکھ کے آپ کی بیٹی وہ رنگ نہ لے. یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. لیکن کہاں ہے ہمارے اندر یہ چیزیں ہیں؟ نہیں. بحیثیت باپ اور بھائی یہ ذمہ داری بنتی ہے آپ کی کہ عورت کا اور بچی کی رضامندی کا خیال رکھے. شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے, بلکہ اس بات پر پابند کرتی ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عورت آئی, آپ علیہ السلام بیٹھے تھے, آپ کے پاس آئی, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ نے میرے پوچھے بغیر ہی میرا نکاح کر دیا ہے, اور نکاح کیا ہے اپنے بھتیجے کے ساتھ. بھتیجا کرتا ورتا ہے کچھ نہیں ہے, اور صرف اس کا مقام بلند کرنے کے لیے, اس کو عزت دینے کے لیے, شرف دینے کے لیے میرا نکاح اس سے کر دیا. تو یہ کیا بات ہوئی؟ کیا شریعت مجھے اس کا پابند کرتی ہے؟ مجھے اس بارے میں بتائیں. میرا دل نہیں ہے, مجھ سے پوچھے بغیر ہی نکاح کر دیا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بھائی بات سنو, اگر تمہاری رضامندی شامل نہیں ہے تو چاہو تو اس نکاح کو رکھو, چاہو تو اس نکاح کو ختم کر دو, تمہارے اپنے اختیار میں, تمہارے اپنے اختیار میں. کس کو دیا؟ عورت کو. کس لیے؟ تاکہ لوگوں کو پتہ رہے. اچھا, اس عورت نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا بس یہ جواب لینا مقصود تھا, اللہ کے نبی جو میرے باپ نے میرے بارے میں فیصلہ کیا ہے میں اس فیصلے کو برقرار رکھتی ہوں. سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ بغیر پوچھے کسی کا اگر کسی جگہ پر عورت نہیں چاہتی تو نکاح نہیں کر سکتے. میں صرف یہ بتانا مقصود تھا. میرے باپ نے میرے بارے میں کر دیا, ٹھیک ہے, میں اس کو آمنا و صدقنا, میں تسلیم کر دوں. لیکن صرف آپ سے فتویٰ لینے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے. بیٹیوں سے پوچھا کریں, پوچھا کریں بیٹیوں سے. ہاں وہ الگ بات ہے, ہمارے معاشرے میں نا ایک عجیب سی اکڑ ہے, چاہے وہ شادی پہلی دفعہ کرنی ہو, چاہے طلاق کے بعد یا بیوہ کے ساتھ کا معاملہ ہو, عورت کو ہمیشہ نچوڑا ہی جاتا ہے.
اس کے آگے آکڑ کس کی ہوتی ہے؟ ایک مرد کی جس کے گردن میں سریا ہوتا ہے، وہ اپنی ناک نہیں کرنا تھا۔ نہیں جی، بعض دفعہ معاشرے کے اندر اکثر و بیشتر کسی جگہ پر عورت کی طلاق کی وجہ اس کے اپنے بھائی اور باپ ہوتے ہیں۔ سان پوچھیا نہیں جی، جاوید ہے باندھے نہیں جی، انہوں نے چلنی، اس کو آ کے ٹیز کر کے اس کے کان بھر کے اس کا گھر اجاڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ حالانکہ میاں بیوی کے اپنے معاملات ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن وہ مجبور ہوتی ہے بھائیوں کی عزت کی وجہ سے، مجبور ہوتی ہے باپ کی عزت کی وجہ سے، یہ جھوٹی عزت رکھنے کے لیے اس کی طلاق دلوا دیتے ہیں، پھر گھر پہ آ کے بوجھل ہو جاتی ہے۔ حالانکہ شریعت کیا کہتی ہے؟ ولی کو پابند کرتی ہے، بھائی دیکھو مرد اور عورت میں ایک طلاق ہو گئی، ٹھیک ہے ہو گئی، اب یہ عورت دوبارہ پہلے خامن سے نکاح کرنا چاہتی ہے یا رجوع کرنا چاہتی ہے، تمہیں کیا اختیار ہے؟ تم کیوں نہیں واپس جانے دینا چاہتے؟ جانتے ہیں بس ایک طلاق ہوتی ہے، کہتے ہیں نہیں او دے نال نہیں کرنا، ساڑی ہونا نہ، بس شریعت کہتی ہے اللہ کے بندو پھر بھی کسی کے ساتھ تو کرنا ہے، اور تجربہ ہی کرنا ہے نا کسی کے ساتھ۔ یہ لوگ تو آپس میں کچھ عرصہ رہے ہیں، ایک دوسرے کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، تم یہ بات کیوں نہیں جانتے؟ پہلے کی طرف رجوع کرو، اسی کے ساتھ نکاح کرنے دو۔ لیکن ہمارے معاشرے میں نہیں کرنے دیتے، خود زندگی گزار لی ہوتی ہے، پیچھے ان کی زندگی خراب کر کے جاتے۔ کیوں بھائی؟ اللہ کے بندو شریعت کا مطالعہ کرو، جس طرح اللہ اور اس کے رسول کہتے ہیں اس طرح کے احکامات معاملات کرو۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ایک بندے کی اپنی عقل، اپنی ناک، اپنی چدرا وہ رکھنے کے لیے عورت کی زندگی برباد کر دیتے ہیں، بچی کی زندگی، وہ نہیں چاہتی کہیں شادی کرنا، لیکن وہ سٹیٹس دیکھتے رہتے ہیں اور دیکھ کے شادی کر دیتے ہیں، وہ ساری زندگی بیچاری اسی طرح گزار دیتی ہے، باپ کی عزت رکھتے ہوئے، بھائی کی عزت رکھتے ہوئے، وہ جی میرے بارے میں ابا جی نے یہ کہا تھا جی، بس جی ٹھیک ہے جی، ہاں تو پھر یا تو برداشت کرو، یا تو آپ کی تربیت اتنی اچھی ہو، آپ نے بچی کو تربیت اور اخلاقیات اتنی سکھائی ہو، اس کے لیے دین کا معاملہ ایسا کیا ہو، اس کو تعلیم ایسی دلوائی ہو کہ وہ جو آپ کہیں ابا جی ٹھیک ہے، آپ جو کہتے ہیں۔ لیکن آپ پہلے بچی کو آزادی دیتے ہیں، ہمارے معاشرے میں آزادی دینے کے بعد پھر اس پر پابند کرتے ہیں، ہماری عزت نہیں رہتی، اگر تم نے یہ کیا تو ہمارا تمہارے ساتھ تعلق ہی ختم۔ کیوں؟ وہ بھی انسان ہے، شریعت نے اس کے حق رکھے ہیں، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِمْ، جس طرح ان پر اللہ نے حق لاگو کیے ہیں اس طرح مردوں پر بھی حقوق ہیں، عورتوں کے۔ وہ کس نے کرنے ہیں؟ بس مرد ہونے کے اعتبار سے ہم مرد ہیں، مرد ہو تو مرد بنو بھائی، مرد ہو تو مردانگی دکھاؤ۔ مردانگی یہ ہے کہ اپنی جھوٹی عزت کو ثابت کرنے کے لیے تم عورتوں کا سہارا لیتے ہو، کبھی بیٹیوں کا کبھی بہنوں کا، یہ مردانگی ہے، ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ لہذا اس کی رضامندی یہ اس کا حق ہے۔ اس کے بعد یہ باپ اور بھائی کے ذمے ہے کہ وہ نکاح کے لیے اچھے کا انتخاب کرے، جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا عورت 4 وجوہات کی وجہ سے نکاح کی جاتی ہے، اس کے حسن کی وجہ سے، اس کے مال کی وجہ سے، اس کے حسب اور نسب کی وجہ سے، اور اس کے دین کی وجہ سے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے مردوں سے کہا تھا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّین، دین والی کا انتخاب کرنا۔ اسی طرح مردوں کو کیا کہا؟ یہ صرف تمہارے بارے نہیں، مردوں کو کیا کہا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ، کوئی بندہ رشتہ لے کے آوے نا اور کہے کہ بندہ بڑا دیندار اور اچھے اخلاق والا ہے، تو یہ نہ پوچھا کرو کہ سٹیٹس کیا ہے اس کا، نکاح کر دیا کرو اس کے ساتھ، اور کبھی تو اللہ پر بھی بھروسہ کرو، کبھی تو اس کے دین کو بھی پریفر کرو، کبھی تو اس کے اخلاق کو بھی پریفر کرو۔ ہر چیز پیسہ نہیں ہوتی، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، ہم نے ہزاروں لوگوں کو دیکھا ہے، ہزاروں کاروبار ہیں، سینکڑوں چیزیں ہیں، گاڑیاں ہیں، بنگلے ہیں، ہر چیز اویلیبل ہے سوائے خوشی کے، سوائے سکون کے، سب کچھ ہے لیکن خوشی نہیں، اطمینان نہیں ہے، راحت نہیں ہے، سکون نہیں ہے، سوتے نہیں ہیں، بیٹھتے نہیں ہیں، وہاں موجود ہے لیکن وہاں موجود نہیں ہے، 2 جسم ہیں، گوشت کے لوتھڑے ہیں، بس آپس میں محبت نہیں ہے، مودت نہیں ہے، پیار نہیں ہے، الفت نہیں ہے۔ وجہ ہم نے سٹیٹس دیکھا نا بھیا، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب تمہیں کوئی رشتہ آئے وہ کبھی تو دین کی وجہ سے، کبھی اس کے اخلاق کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کتنے رشتے کیے،
حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس کیا تھا؟ کہا علی پیسے ہیں؟ کہا نہیں. کہا گھر میں کوئی سامان؟ کہا نہیں. کہا وہ زرہ کدھر ہے؟ کہا فلاں جگہ پہ ہے. کہا بیچ کے آؤ اور یہ حق مہر کے لیے معاملات کرو. کیا دیکھا علی نے رضی اللہ تعالی عنہ؟ حضرت عثمان میں کیا دیکھا؟ اور کس بنیاد پر کہا کہ میری اور بیٹیاں ہوتی پھر بھی یہ کے بعد دیگرے تیرے نکاح میں دے دیتا؟ کیا وجہ تھی؟ کتنے ایسے صحابہ ہیں جن کے لیے صرف حق مہر کا تعین کرتے ہوئے مال نہیں، کہا اسے قرآن کی فلاں فلاں سورت سکھانا وہی حق مہر ہے، اس کے دین کی وجہ سے. جلیبیب کے ساتھ کیا رشتہ تھا؟ کیا معاملہ تھا؟ جلیبیب کے اخلاق اور اس کے دین کی وجہ سے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی وجہ سے. اس کے رنگ کو نہیں دیکھا، اس کے سٹیٹس کو نہیں دیکھا. ہمارے معاشرے میں داڑھی والے کو مجبور کیا جاتا ہے کہ داڑھی منڈوائے گا تو رشتہ ملے گا، نہیں تو رشتہ نہیں دیتے. وجہ اس کے پیچھے وجہ اس بچی کی پرورش ہے جو اس کے والدین نے کی ہوئی. نہ اس کے والد کی داڑھی ہے، نہ وہ داڑھی والے کو پسند کرتے ہیں، نہ اس کے ذہن میں کبھی یہ بات آئی کہ کائنات میں سب سے خوبصورت ترین چہرہ اللہ کے نبی کا تھا اور اس کے اوپر داڑھی تھی. اس کو کسی نے بتایا ہوتا تو پتا ہوتا کہ بابا یہ داڑھی کا کیا معاملہ، یہ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنی. اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ معاشرے کے اندر 80% لوگوں کی مخالفت کرتے ہوئے یہ اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہے. اور جو اللہ کے نبی سے محبت کی وجہ سے یہ کام کر سکتا ہے وہ اللہ کی نبی کی وصیت کو ضائع کرے گا، کیونکہ اللہ کے نبی نے وصیت کی ہے کہ عورتوں کے بارے میں خیال رکھنا، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. جو لوگوں کی مخالفت لے سکتا ہے داڑھی کے معاملے میں، وہ مجھے ضائع کرے گا؟ نہیں ضائع کرے گا. لیکن ہم شادی کے لیے کیا کرتے ہیں؟ انتخاب کرتے ہیں سٹیٹس کا. بڑا سٹیٹس ہو، پیسہ کس کے پاس ہے، کرتا کیا ہے، کہاں رہتا ہے، اچھا لائف سٹائل کیا ہے، گاڑیاں کتنی ہیں، بنگلہ کیا ہے، کھائے کھانا پینا آپ کے ذمہ ہی نہیں ہے، رزق آپ کے ذمہ ہی نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے کچھ حد تک کچھ معاملات ہوتے ہیں، لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندہ ہے دیندار ہے، اچھا کماتا ہے، ٹھیک ٹھاک اس کا روزی روٹی ہے، کھان پین چلتا ہے، لیکن سٹیٹس نہیں. یہاں پتہ چلتا ہے مردانگی کا، یہاں پتہ چلتا ہے تربیت کا. کیا بچی کیا کہتی؟ باپ ہونے کی حیثیت سے اور بیٹا ہونے کی حیثیت سے آخری حق جائیداد کا حق. تول کے دیتے ہو سامان شادیوں میں، ہندوانہ رسم لوگوں کو بتانے کے لیے کہ اتنیاں ٹرالیاں گئیاں نے سامان دیاں، 3 گنا 4 گنا، یہ بھی چیز دی، یہ بھی چیز دی، یہ بھی چیز دی. تو کس نے کہا آپ کو؟ معاشرے نے، لوگوں نے دکھانے کے لیے، سینہ تاننے کے لیے، چدرے کے لیے، ناک رکھنے کے لیے. کس نے کہا آپ کو؟ شریعت تو آپ کو پابند نہیں کرتی، شریعت آپ کو پابند نہیں کرتی. شریعت پابند کرتی ہے جائیداد میں، اور جائیداد میں کہتے ہو تیری لتاں نہ باندھ چھڑا، تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا تو نے جائیداد کی بات کی تو جہیز نہیں لیا. اللہ، وہاں لوگوں کی باتوں کا خیال ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. ٹانگیں نہ توڑ دوں، پھر اتنا بڑا منہ لٹکا کے بہنوں کے پاس چلے جاتے ہیں، اچھے خاصے کھاتے پیتے، تب تلک جب تلک بہن اپنا حق معاف کر کے اس کے منہ میں نہیں ڈال دیتی تب تلک منہ لٹکا کے جاتے رہتے ہیں. پھر کہتے ہیں اگر بہن اپنا حق معاف کر دے تو مولوی صاحب میں لے سکتا ہوں. جب بوتھا لٹکا کے جاؤ گے بہن حق معاف ہی کرے گی، بیچاری کیا کرے، کیا کرے؟ کروڑوں کی جائیداد ہڑپ کر کے ساری رات مسلح پہ کھڑے ہوتے ہو، کوئی باتیں قبول نہیں ہے ایسی. اسی کی کمائی سے حرام کھا رہے ہو، اپنے سارے معاملات کر رہے ہو بہن کی کمائی سے، بیٹی کی کمائی سے. جو اس کا جائیداد کا حق تھا بیٹوں میں دے دیا. کیوں؟ وہ حصہ ہے آپ کے خاندان کا، اللہ نے مقرر کیا اس کا حصہ. آپ جہیز دیتے ہو دو، نہیں دیتے نہ دو. یہ تم نے سامنے والے گھر میں اپنا شرف مقام اپنی عزت بڑھانے کے لیے دیا تھا. اللہ نے جو پابند کیا تھا وہ تھا جائیداد میں حصہ، وہ دینا تھا. تیرا حق ہے، وصیت کر کے جائیں میرے بعد میری جائیداد میں میری بیٹیوں کا شریعت کے مطابق جو حصہ ہوگا میرے بعد دیا جائے.
ہاں پھر بھائی چل پڑتے ہیں اور دیکھیں نا جی میں تو کرائے کے مکان میں رہتا ہوں جی میرے اتنے اخراج، تو آپ کا جس سے شادی کیا وہ تو ٹھیک ٹھاک ہے تو آپ سے اتنا معاف کروا لیتے ہیں۔ دیکھیں معاف کرنے اور معاف کروانے دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں حصے معاف کروائے جاتے ہیں، کیے نہیں جاتے۔ اور کبھی بہن اگر کہہ دے نہیں بھائی میرے اپنے حالات نہیں ٹھیک ہیں یا میں اپنا حصہ لینا چاہتی ہوں، جب اللہ نے مقرر کیا میں لینا چاہتی ہوں، ساری زندگی گزر جاتی ہے، اس کے گھر میں پاؤں نہیں رکھتے، کہتے اس نے حصہ لیا ہے ہم سے حصہ لیا ہے، ہاں تو اللہ نے مقرر کیا، اس نے کون سا چھین کے لیا ہے؟ اس کا حصہ تھا اس نے لے لیا۔ تیرا حصہ ہوتا عورت کے پاس تو معاف کرتا؟ کبھی نہ، کبھی معاف نہ کرتا۔ یہ مرد کے ذمے ہے، چاہے وہ بیوی کے معاملات ہوں، چاہے بیٹی کے معاملات ہوں، چاہے بہن کے معاملات ہوں، اس کا حصہ بنتا ہے، وہ آپ کو دینا پڑے گا۔ تو بحیثیت بیٹی یا بحیثیت بہن یہ کچھ حقوق ہیں، بحیثیت بیوی بھی کچھ حقوق ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بیوی جب ایک خاوند کے وہ زیر سایہ آتی، ہمارے معاشرے میں سمجھتا ہوں ان ساری قباحتوں اور ساری کے ساری پریشانیوں کی وجہ صرف یہ ہے ہم دین سے اور سنت سے دور ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کا کوئی ایسا پہلو نہیں جو ہمارے معاشرے میں نہ ہو اور آپ علیہ السلام پریکٹیکل کر کے نہ دکھا کے ہو۔ آپ علیہ السلام کی ہمارے پاس تو ایک ہے، بڑی قسمت والے دو والے، آپ علیہ السلام کے پاس 11 تھیں۔ آپ دیکھیں تو صحیح آپ علیہ السلام نے سروائیو کیسے کیا، آپ نے ان کے ساتھ کس طرح کے معاملات رکھے، وہ ہم نہیں دیکھتے۔ اور جب ہم ان کو پڑھتے نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، بھائی بیوی ہے اللہ کے نام پر تجھے حلال کی ہے، تیری کسٹڈی میں دی ہے، تیری خدمت کرے گی۔ جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر سجدہ جائز ہوتا تو یہ عورت کو حکم ہوتا مرد کو کرے، وہاں مرد کو پابند کیا جا رہا ہے۔ عاشروہن بالمعروف، انسان ہے جانور نہیں ہے، تیرے ماتحت کیا لمیٹڈ ٹائم کے لیے، پوچھا جائے گا تجھ سے کیسے کام کرتا رہا، کیسے معاملات کرتا رہا۔ یہ بھول جاتے ہیں، کہتے ہیں ہم مرد ہیں جی، چونکہ ہم مرد ہیں ہم سب سے بہتر ہیں، لہٰذا اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم خیر لأہلہ وانا خیر لأہلی، بہترین وہ نہیں ہوتا جو باہر بہترین ہو، لوگ کہیں جی بڑا چنگا ہے، گھر سے جا کے پوچھو کہ گھر میں اس کے بارے میں رائے کیا ہے، اس کی بیوی اس کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ ساری دنیا میں ہنس کے کھیل کے مذاق ہوتا ہے، موج ہوتی ہے، بیٹھتے ہیں گپے ہانکتے ہیں، ادھر کی ٹائم سپینڈ کرتے ہیں، مجلسیں کینسل کر دی جاتی ہیں، گھر پہ بیل دیتے ہیں اتنا بڑا بوتھا سوج جاتا ہے۔ کیا ہوا جی؟ گھر میں مرد آ گیا جی، اور یہ جو سامنے یہ عورت ہے جی، کیوں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ نہیں بہتر، خیرکم خیرکم خیر لأہلہ، گھر والے بتائیں گے کہ بہتر کون ہے، جس کے گھر والے کہیں کہ بہت اچھا ہے وہ بہت اچھا ہے۔ اور ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا شاید اسی لیے کہ آج کے معاشرے میں یہ بات رواج پا جانی تھی کہ جو گھر میں اچھا ہوتا ہے وہ رن مرید ہوتا ہے، گھر میں تھوڑا سا اچھا ہو نا، تھوڑا سا کیئرنگ ہو، بیوی کے لیے اچھا ہو، خیر کے معاملات ہوں، تو اسے کیا سمجھا جاتا ہے؟ رن مرید۔ شاید یہی بات ہمارے معاشرے میں پھیلنی تھی، اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا انا خیر لأہلی، گھر والوں کے لیے بہتر ہونا رن مریدی نہیں ہوتا، میں اپنے گھر والوں کے لیے بہت اچھا ہوں، گھر سے جا کے پوچھ لوں۔ آپ نے فرمایا میں دیکھو نا، میں دیکھو کیسا ہوں۔ ساری ازواج وہ کھڑی ہیں اور آپ علیہ السلام بیٹھے ہیں، ادھر سے ابو بکر آئے، عمر آئے، کہا یا رسول اللہ کیا بات ہے، آوازیں اونچی ہو رہی ہیں، اور سب کی آوازیں اونچی ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام سن رہے ہیں، کہا یا رسول اللہ یہ کیا آوازیں اونچی ہو گئی، کہا خرچے کا مطالبہ کر رہی ہیں، کہاں سے لا کے دوں؟ آپ نے نہیں کہا تم گستاخ ہو، تمہیں پتہ نہیں چلتا، شرم نہیں آتی، میرے معاملات کو دیکھو، میں اللہ کے نبی کا حبیب، نہ، سن رہے ہیں تاکہ امت کو پتا چلے کہ اگر جلی کٹی کبھی کوئی باتیں ہوں تو سننا مردانگی ہے، ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا، پھر صبر کرنا، برداشت کرنا، منہ نہ بنانا، یہ مردانگی ہے۔ یہ مردانگی نہیں ہے تھپڑ مار دیا اور کہہ دیا کہ ہٹ جاؤ، طلاق دے دوں گا، دفع ہو جاؤ یہاں سے،
سبحان اللہ، یہ مردانگی ہے؟ قوام ہے تو، مرد ہے، تیرے پاس اختیار رکھے ہیں، اللہ نے تجھے مقام دیا ہے، لیکن تلوار، طلاق کی تلوار لٹکا کر تو نے عزت کروانی ہے؟ تھپڑوں کا ڈر دے کے تو نے عزت کروانی ہے؟ بات تو یہ تھی کہ تو مرد ہو کے ایک عورت کو سمجھ نہیں سکا، ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اس کے ٹیڑھے پن سے فائدہ اٹھاؤ، اور کبھی اس کی بری آتے ہیں تو کچھ اچھی بھی تو ہوں گی، برداشت کرنا سیکھ۔ باہر بھی تو سیکھتا ہے نا، جہاں پہ مزدوری کرتا ہے ہزاروں باتیں بری ہیں ان کی، صرف ایک عادت ان کی اچھی ہے کہ مہینے بعد تجھے تنخواہ دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں ان کو، روز ٹائم پہ ڈیوٹی پہ جاتا ہے، تو گھر آتا ہے تیرے کپڑے دھلے ہوئے، استری کیے ہوئے، ہینگر پہ ہینگ کیے ہوئے تجھے ملتے ہیں، ہانڈی میں نمک تیز ہو جائے گالیاں شروع کر دیتا ہے۔ یہ مردانگی ہے تیری؟ بھائی دوستوں کے ساتھ گپے ہاں کہاں کے تھکتا نہیں ہے، اور گھر تیرے بھی ٹائم نہیں ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کے درمیان مواخات کا رشتہ تھا۔ تو سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جاتے ہیں ابو درداء کے گھر کہ چلتے ہیں آج ابو درداء سے ملنے چلتے ہیں۔ دروازہ بجایا، اندر دیکھا تو اور سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ابو درداء کی بیوی نے، ام درداء نے پٹکا باندھا ہوا سر پہ، بال بکھرے ہوئے، اور کہا بہن جی ہے کہ کہا عورتیں اس طرح ہوتی ہیں، اپنی حالت دیکھیں۔ کہا ابو درداء سے پوچھو، صوفی صاحب کو کوئی میری تو فکر ہی نہیں ہے، اپنے کاموں میں رہتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں۔ کمال ہے۔ ابو درداء آئے، ملے، کہا بھئی کھانا تیار کرو، کھانا تیار کیا تو کہا جی کھائیں۔ سلمان کہتے ہیں آپ بھی کھاؤ، ابو درداء کہتے ہیں نہیں میرا روزہ ہے۔ کہا تم نہیں کھاؤ گے تو میں بھی نہیں کھاؤں گا، نفلی روزہ توڑ دو۔ کھانا شروع کر دیا۔ اب شام ہوئی، عشاء کا ٹائم ہوا، مجھے کہا آپ سو جائیں، خود قیام کرنے لگے۔ کہا صبر کرو مجھ صاحب، تھوڑا سا خیال کرو بھائی، رات اللہ نے سونے کے لیے بنائی، سو جاؤ۔ کہتے ہیں وہ بھی سو گئے بھائی کی وجہ سے، سلمان کی وجہ سے۔ پھر تھوڑی دیر بعد ہاں اٹھ کے نماز پڑھے، کہا نہیں سو جاؤ، صبر کرو، پھر سو جاؤ ابھی۔ رات کے آخری پہر میں سلمان نے ابو درداء کو اٹھا، اٹھو اب تہجد پڑھو۔ پھر نماز پڑھنے کے بعد صبح فارغ، کہا بھائی بات سنو، اللہ کے بھی حق ہوتے ہیں، لوگوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں، اپنے بھی حقوق ہوتے ہیں، بیوی کے بھی حقوق ہوتے ہیں، ہر ایک کا حق ادا کیا کرو۔ صبح جا کر انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روزہ نفلی توڑوایا، ساری رات قیام کرتا تھا وہ بھی چھڑوایا، رات کے آخری پہر میں بس صدقہ سلمان سچ کہتا ہے۔ سارا دن اپنے معاملات کر کے گھر آتے ہو صرف غصہ لے کے سمیٹ کے، سارا غصہ سمیٹ کے اس عورت کے لیے ہے، اسے ٹائم دو بھائی، اس کے پاس بیٹھو، اس کے ساتھ باتیں کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ انسان جو اپنے بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالتا ہے اسے صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ صحابی اٹھے، گھر گئے، روٹی لی، لقمہ توڑا، بیوی کے منہ میں ڈالا، کہا اللہ کے نبی علیہ السلام سے ابھی سن کے آیا ہوں کہ بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنا صدقے کا ثواب۔ اور یہاں پہ رن مریدی شروع ہو جاتی ہے، اور دیکھنے والے بھی عجیب ہیں، اور اس میں ایک کردار عورت اور مرد کا ساس سسر کے حساب سے بھی ہوتا ہے، انہیں بھی دیکھنا چاہیے، انہیں بھی اس حساب سے دیکھنا چاہیے کہ خوش رہیں، اور کیا چاہیے۔ اور پھر ہمارے معاشرے میں ایک دو قومی نظریہ بھی ہے، بیٹی کے لیے معاملات اور طرح کے ہیں، بہو کے معاملات اور طرح کے ہیں، لیکن یہ الگ معاملات ہیں۔ بہرحال آپ مرد ہیں تو مرد ہمیشہ اکثر و بیشتر اگر دیکھا جائے تو جہاں مرد 5 چیزوں کو یاد رکھتا ہے اور 5 چیزوں کو بھلا دیتا ہے، یعنی مردوں کو ہمیشہ یاد ہوتا ہے للذکر مثل حظ الانثیین، مردوں کے حق زیادہ ہیں، عورتوں کے مقابلے میں مرد کو ڈبل حصہ ملتا ہے۔ نمبر 2 مثنی و ثلاث و رباع، اور 2 عورتوں 3 عورتوں 4 عورتوں سے شادی کر سکتا ہے مرد، سینہ تان کے کہتا ہے۔ تیسرا الرجال قوامون علی النساء، مردوں کو اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر فضیلت دی ہے، سینہ تان کے کہتا ہے۔ چوتھی بات کہتا ہے ان کیدکن عظیم، ہے عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے مکر بڑے بڑے ہیں، اللہ قرآن میں خود کہتا ہے۔ اور 5واں کہتا ہے ناقصات العقل و ناقصات الدین، ان کی عقل بھی ناقص، ان کی دین بھی ناقص۔ یہ 5 باتیں بڑی دھڑلے سے مردوں کو یاد ہوتی ہیں، اور کچھ یاد ہو یا نہ ہو، ایسے مردوں کو 5 چیزیں اور یاد رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وعاشروہن بالمعروف، یاد رکھو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ورنہ پکڑے جاؤ گے۔
یہ اللہ کا حکم ہے۔ نمبر 2، استوصو بالنساء خیرا، اللہ کے نبی نے فرمایا میں عورتوں کے بارے میں تمہیں وصیت کر کے جا رہا ہوں، اس وصیت کے بارے میں اللہ تم سے پوچھے گا، میری وصیت کا خیال رکھنا، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، کسی بھی شکل میں عورت ہو۔ نمبر 3، خیرکم خیرکم خیر لأہلہ وانا خیر لأہلی، میں اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں، تم بھی اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو جاؤ، ان کے ساتھ بیٹھا کرو، ان کا خیال رکھا کرو۔ نمبر 4، رفقا بالقواریر، صنف نازک ہے ان کا خیال رکھنا۔ اور نمبر 5، اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا عورت کے اندر بری عادات ہوتی ہیں تو کوئی اچھی بھی تو ہوتی ہے، بری کو بھلا کے اچھی کو سامنے رکھ کے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ مردانگی ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ عورت کا ایک خوبصورت رشتہ ماں ہے، قرآن کے اندر بھی احادیث میں بھی کئی ایک جگہ پر اس کی طرف اشارہ بھی کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ اس رشتے کو اور مردوں کے ذمے یا بیٹوں کے ذمے عورت کے اس رشتے کے حساب سے کیا حقوق لاگو ہوتے ہیں، یہ انشاءاللہ ہم اس جگہ پر بھی ضرور بیان کریں گے۔ ایک سوال ہے عورتوں کا مسجد کی طرف آنا کیسا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بڑی وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ کی ان بندیوں کو مسجد آنے سے نہ روکا کرو، یعنی اگر مسجد آنے کی اجازت طلب کریں تو انہیں مسجد آنے سے نہ روکا کرو۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی اپنی مسجد نبوی میں عورتیں آتی تھی، پیچھے نماز پڑھتی تھی، اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عورتوں کے سب سے بہترین صفیں آخری صفیں ہیں اور مردوں کے سب سے بہترین صفیں پہلی صفیں ہیں۔ اسی لیے جو سجدے کے اور رکوع کے معاملات میں آگے پیچھے ہونے کا معاملہ تھا وہ اسی لیے تھا کیونکہ عورتیں آپ علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھتی تھی۔ اور اگر عورتوں کو آپ مسجدوں سے روک دیں گے کہ نہیں جانا تو تربیت کا بندوبست گھر کریں پھر، اور اگر جمعے کے لیے یا کسی خیر کی مجلس کے لیے یا کسی نیکی کی ایکٹیویٹی کے لیے وہ مسجد آنا چاہیں تو شریعت آپ کو پابند کرتی ہے کہ آپ انہیں نہیں روکیں گے۔ ہاں، نماز کے لیے عورتوں کی بہترین جگہ وہ گھر ہے، مسجد سے زیادہ بہتر نماز گھر ہے، لیکن اگر کبھی کبھی جمعے کے لیے، عیدین کے لیے یا کسی موقع کے لیے جو نیکی کا ہو تو مسجد میں آنا چاہیں تو مرد کے لیے ضروری ہے کہ اسے نہ روکے، کیونکہ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ تم نہ روکو۔ تو آپ کیا کر سکتے ہیں، میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس کے بارے میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا وہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ آپ نے جب اپنے بیٹے سے کہا تھا بلال سے، تو یہ معروف ہے واقعہ۔ دوسرا ہے عورتیں سجدہ کیسے کریں، اس بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو ہو چکی ہے، میں آپ کو صرف یہ بات کرتا ہوں، اللہ کا واسطہ ہے، ایک انسان بعض دفعہ 30 سال 40 سال 50 سال نماز پڑھتا رہتا ہے، اللہ اس کی نماز قبول ہی نہیں کرتے، وجہ رکوع یا سجدہ اس کا صحیح نہیں ہے۔ ہماری ماں اور بہنوں کو پتہ ہی نہیں ہے نماز پڑھنی کیسے ہے، قاری صاحب نے ایسے بتایا، بیٹی کو ماں نے بتایا، ماں کو اس کی ماں نے بتایا، ماں کو اس کی ماں کو اس کی، بس اس طرح چل رہا ہے، شریعت کیا کہتی ہے اس کے لیے کوئی پتہ نہیں۔ تو جاننا چاہیے کہ بیسیکلی عورت اور مرد کی نماز میں فرق ہے یا نہیں ہے۔ اب تو یہ فنگر ٹپس پہ ہے، آپ کے پاس یہ ایک ٹچ کریں تو سارے کا سارا مواد سامنے آ جائے گا، پڑھ تو لیں، چاہے آپ کس طرح بھی پڑھتے ہیں پڑھیں تو صحیح، علی وجہ البصیرہ دلیل کے ساتھ تو پڑھیں نماز، آپ کس طرح نماز پڑھیں۔ بہرحال صحیح اور واضح بات جو قرآن و حدیث سے ثابت بھی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے مالک بن حویرث سے کہا تھا کہ اس طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، اور جاؤ اپنے اہل خانہ کو بھی یہی باتیں سکھاؤ۔ آپ نے نہیں کہا کہ عورتوں کہنا یہ مردوں کہنا یہ، آپ نے کوئی فرق نہیں بتایا، اور بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 7 ہڈیوں پر مجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس طرح آپ علیہ السلام نے سجدہ کرنے سے منع کیا جس طرح کتا اپنے بازو بچھاتا ہے، کتا جس طرح اپنے بازو بچھاتا ہے، اور یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ کوئی بھی ایسے بازو نہ بچھائے سجدے میں جیسے کتا بچھاتا ہے۔ تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے مردوں کے اس سجدے کو کتے سے تشبیہ دی جا رہی ہے، عورتوں کو کہا جا رہا ہے نہیں ان کے لیے جائز ہے؟ لہٰذا یہ آپ کے ذمہ ہے کہ یہ دین کے ان مسائل کو، ان معاملات کو ایک انسان سیکھے اور بچوں کو سکھائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے نیک اعمال قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔